انسان ایک ایک ورڈ پہ اتنا گریہ کر سکتا ہے کہ جو اس کے لیے کافی ہے۔ ایک فقرہ خالی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ السلام علیکی ایتہا المظلومہ المغصوبة السلام علیک۔ مظلومہ اور مغصوبہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے۔ مظلومہ جس کے اوپر ظلم ہوا، ایک طریقے کا، دو طریقے کا نہیں، طرح طرح کے ظلم بی بی پر ہوئے۔ کبھی کبھی انسان کا جسم باقی رہ جاتا ہے، لیکن جو ظلم اس کے دل پر ہوتا ہے وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگلے فقرے میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، السلام علیک ایتہا المضطہدۃ المقہورہ۔ آپ کو پتہ ہے مضطہدہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کیجئے ایک کبوتر ہو، ایک پرندہ ہو، اگر اس کے پر کاٹ دیے جائیں تو یہ پرندہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ پرندہ صرف اپنی جگہ پر پھڑکتا رہ جاتا ہے، اپنی ساری زندگی وہ پرواز نہیں کر سکتا، وہ اب اڑ نہیں سکتا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ مضطہدہ کا اصل مطلب یہی ہے کانہ جناب سیدہ پر اتنے ظلم کیے گئے، کانہ اتنے تازیانے مارے گئے کہ اب جناب سیدہ کے اندر وہ رمق باقی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے۔ دن اور رات گزرتے چلے جاتے ہیں، جناب سیدہ ضعیف اور ضعیفہ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور نحیف ہوتی چلی جاتی ہیں، اور کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن عزیزوں، وہ نعمت جس کو ہم نے بہت آسانی سے درک کر لیا، اس نعمت کو ہمارے لیے بچانے کے لیے جناب سیدہ بیٹھتی نہیں ہیں، بلکہ راتوں کی تاریکی میں، صبح روشن میں مہاجر و انصار کے دروازوں پر جاتی ہے، دق الباب کرتی ہے۔ کیوں دق الباب کر رہی ہے؟ تاکہ اس ولایت کو وہاں تک کے پہنچا دیں۔ دق الباب کرتی ہیں، کیا تم غدیر کو بھول گئے ہو؟ کیا تم علی کی ولایت کو بھول گئے ہو؟ لیکن عزیزو، ظلم یہ ہے کہ جو دروازے کھلے ہوا ہوتے تھے، لوگ ان دروازوں کو سیدہ پر بند کر دیا کرتے تھے، اور سیدہ کو ان دروازوں سے واپس آنا پڑتا تھا۔ ہاں، علی ابن ابی طالب سے بیٹھ کر اپنی باتوں کو بیان کرتی ہوں گی، اے علی، آج میں اس صحابی کے دروازے پر گئی تھی، اے علی، آج میں اس دروازے پر گئی تھی، وہ دروازہ کھلا تھا، جب میں نے غدیر کا تذکرہ کیا انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ لیکن اپنے غم کو بانٹنے کے لیے مولا سے ایک مرتبہ کہا ہوگا، اے علی، میں نے یہ سنا ہے لوگ آپ کو بھی سلام نہیں کرتے۔ لیکن ظلم یہ نہیں ہے کہ مولا کو لوگ سلام نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ علی پلٹ کر جواب دیتے ہیں، سیدہ، اب میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے۔ اب میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے ہیں۔ کچھ ایام گزرتے ہیں، جناب سیدہ کو امام علی علیہ السلام کہتے ہیں، سیدہ، آپ اپنے حق سے پیچھے نہ ہٹیے گا۔ جا کر جب خلیفہ
اپنے دربار میں موجود ہو پھر اپنی دلیلوں کو رکھیے گا۔ جناب سیدہ دربار میں جاتی ہیں، پھر اپنی دلیلوں کو رکھتی ہیں، پھر اپنی باتوں کو کہتی ہیں۔ جب سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو سامنے والا ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیتا ہے کہ فدق کو سیدہ کو واپس کر دیا جائے۔ اب جناب سیدہ اس کاغذ کو لے کر باہر آتی ہے۔ جناب سیدہ کے دل میں ہے کہ بابا کا حق تھا وہ مجھے واپس ملنے والا ہے۔ جیسے ہی گلی میں قدم رکھتی ہیں ایک دوسرا ملعون آتا ہے، سامنے آ کر کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کیسا کاغذ ہے؟ جناب سیدہ کہتی ہیں یہ فدق کا کاغذ ہے، اب فدق مجھے واپس مل جائے گا۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے اس کاغذ کو مجھے دے دو۔ جناب سیدہ منع کرتی ہیں، بس کیا دیکھنا تھا کہ بدترین ظلم کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ پر تماچا مارتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس تماچے کے نتیجے میں جناب سیدہ کے گوشوارے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ ایسی لات مارتا ہے کہ جناب سیدہ زمین پر گر جاتی ہے۔ میں کہوں گا اے سیدہ، آپ نے کربلا میں نہ دیکھا یہاں پر آپ کے گوشوارے ٹوٹ گئے تھے لیکن کانوں سے خون نہ نکلا ہوگا۔ ذرا آ کر کربلا میں سکینہ کو دیکھیے، صرف پانی مانگنے کے نتیجے میں، بابا کو پکارنے کے نتیجے میں سکینہ کی بالیوں کو لے لیا جاتا ہے اور کانوں سے خون نکلتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، اس عبادت کے ثواب کو ہمارے تمام مرحومین بالخصوص آج کی مرحومہ کو ایصال فرما۔ پروردگار ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر، ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر۔ پروردگار ہمارے رزقوں میں برکت عطا کر۔ پروردگار اس جہاں میں جہاں کہیں بھی شیعیان حیدر کرار ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شریک فرما۔ ربنا تقبل منا